السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الرب، رواه الترمذي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو سجایا۔ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، جنہوں نے پوری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا موضوع عنوان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے، خالق کل کائنات نے اپنی اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جن ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ والدین ہیں۔ تو والدین ایک ایسی ہستیاں ہیں اور جو بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑے ولی اللہ بھی ہیں، دربار بھی ہیں۔ والدین ہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اس طرح اس انداز میں اللہ رب العزت نے حکم کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین ایک ایسی ہستی ہیں جن کو محبت بری نگاہ سے دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ سعادت حاصل ہوتی ہو۔ اس لیے رب ذوالجلال نے سورۃ بنی اسرائیل کی 15 سپارے کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اولاد کے لیے والدین کے بارے میں 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اللہ کے بارے میں ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی بات مانو، صرف اللہ کا حکم مانو۔ اور پھر اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ
احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اطاعت کرو، محبت کرو، خدمت کرو۔ فلا تقل لهما اف، پھر اللہ نے کہا ان کو اف تک نہ کہو۔ پھر فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں جو بچے ایسے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ادب اور نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، اونچی آواز سے بات مت کرو۔ پھر فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ، فرمایا کہ والدین کے لیے اطاعت اور محبت کا بازو کو بچھا دو۔ پھر فرمایا ان کے لیے دعا کرتے رہو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ہمارے حال پر رحم فرمایا، ہمارا ہر طرح کا خیال کیا۔ تو یقیناً والدین کا یعنی دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے، بچوں کے خوراک کے حوالے سے، دونوں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں والد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، والدہ کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن والد کا بھی اسی طرح احترام کرے، خدمت کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر والدین کہا ہے، تو دونوں کا کردار ہے۔ 2.5 سال تک والدہ بچے کو اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور اس کے ہر قسم کے لاڈ ناز کو برداشت کرتی ہے۔ یقیناً دودھ کا انتظام یا بچے کی والدہ کی خوراک کا انتظام والد ہی کرتا ہے، والد ہی کوشش کرتا ہے تاکہ میری بیوی میرے اس بچے کو صحیح دودھ پلا سکے، اس کی خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یقیناً بس اوقات بچے بیمار ہوتے ہیں، والدین دونوں رات کو سوتے نہیں ہیں، کہیں کسی ہاسپٹل میں جانا، کہیں کسی ہاسپٹل میں جانا، کہیں کوئی دوائی دینا، دونوں کا کردار برابر ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پوچھنے پر والدہ کا 3 مرتبہ کسی نے پوچھا والدہ کا حق ہے، 4تھی مرتبہ والد کا کہا ہے۔ تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی خوراک کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے لباس کا اچھا لباس پہنایا جاتا ہے۔ یقیناً محنت، مزدوری، نوکری یا کوئی بھی بزنس والد ہی کرتا ہے، وہ بھی والد بچے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ تو گزارش ان بچوں سے ہے، ان اولاد سے ہے جو اتنی قربانی دینے کے باوجود، اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان کو اندازہ اس بات کا تب ہوگا جب وہ خود والد بنیں گے، خود ان کی اولاد ہوگی۔ اس لیے آج دیکھا جاتا ہے بچے والدین کی بات نہیں مانتے، والدین کے سامنے بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اگر والدین کہتے ہیں بیٹا موبائل کو چھوڑ دو، ویڈیو VCR چھوڑ دو، یہ غلط چیزیں دیکھنے چھوڑ دو، نماز پڑھو، بچے آگے سے بولتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بچے گالیاں دیتے ہیں والدین کو، بعض تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ تو ان بچوں سے، ان اولاد سے یہ گزارش ہے کہ حقیقت میں وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، جنت حرام اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین
اولاد کے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ جنت کب بنیں گے والدین؟ جب والدین کے ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ تو یقیناً دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج موبائل کی دنیا ہے، بچوں کو موبائل سے فرصت ہی نہیں، والدین ترستے رہتے ہیں، راہ تکتے رہتے ہیں کہ بچے آئیں گے ان سے میرے سے بات کریں گے، لیکن بچوں موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً بڑا ایک دکھ والا معاملہ ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے والدین کو اگر والدین کے ذریعے جنت میں جانا ہے تو والدین کی پوری طرح اطاعت فرم برداری خدمت کی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یقیناً ان کا مزاج بچوں جیسا بن جاتا ہے۔ تو اگر حقیقت پر غور کیا جائے، آج جب والد بوڑھا ہو گیا، والدہ بوڑھی ہوگی، بچے بنے ہوئے ہیں، تو کل یہ اپنے ان کی اولاد بھی بچے تھے، وہ بھی اسی طرح ان کی باتیں برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں والدین کے یہ سخت باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کہ سب سے جو اچھا عمل اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتیں، اللہ نے جو ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں ہمیں صحیح وقت پر مل جاتی ہیں، کبھی دیر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نعمت لے لیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جانے کی، اللہ نے کسی کو گاڑی دی ہے، فوراً اسٹارٹ کی، چلا گیا، فوراً مل گئی۔ کھانا طلب کیا تو والدہ نے کھانا بنا دیا، فوراً مل گیا۔ اس لیے اللہ کو یہ بہت عمل پسند ہے کہ اللہ کی عبادت صحیح وقت پر کی جائے۔ اور بچوں کے لیے یہ ہے، نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جوانی ہی سے اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کی اطاعت فرم برداری میں لگ جائے۔ اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قال ثم ای، پھر اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثم بر الوالدین، پھر اللہ کو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ محبت کرنا، اطاعت فرم برداری کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جب انسان دنیا میں آتا ہے، انسان کی کئی خواہشات بھی انسان کی خواہشات کی انسان گنتی نہیں کر سکتا، ہزار خواہشات ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ خواہش سب سے پہلے ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں لمبی عمر جیوں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور میں بیمار نہ ہوں، چلتا پھرتا رہوں اور رزق بھی زیادہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کی شدید خواہش ہوتی ہے انسان کو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے صرف دو کام کر لے، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام کر لے، والدین کی خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان سے بھی محبت کرے۔ ان دو اعمال کی وجہ سے اللہ انسان کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کے بارے میں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے۔
فأضع ذلك الباب أو احفظه، کہ یہ انسان کے اوپر ہے، اولاد کے اوپر ہے کہ اطاعت فرما برداری کر کے یا تو اس دروازے کی حفاظت کر لے یا پھر والدین کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دے۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کوئی بھی انسان کو کوئی نعمت ملے اس کی حفاظت کرنے میں لگا رہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس محفوظ رہے، ضائع نہ ہو۔ یقیناً عقل یہی کہتی ہے کہ والدین کی اطاعت فرمانبرداری کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کی جائے۔ جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا جنت میں انسان کیسے جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا ہی کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی، اگر والدین ناراض ہیں اللہ بھی ناراض۔ اللہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، یقیناً والدین کو ناراض بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے والدین کو راضی کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مخلوق کا شکریہ یا کسی کے کام نہیں آ سکتا، اس کی خدمت نہیں کر سکتا، اطاعت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی کیسے اطاعت کرے گا؟ اس لیے والدین کی اطاعت ہی کے اندر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا قرب ہے، جنت کا حصول ہے، کامیابی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی نفلی عبادت اور فرضی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سے ہیں؟ وعاق، یعنی والدین کا نافرمان، والد کو ناراض کیا ہوا ہے، والدہ کو ناراض کیا ہوا ہے، گالیاں دیتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، ملتا نہیں ہے، رابطہ نہیں رکھتا، جتنی بھی عبادت تہجد پڑھتا رہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے والدین کو اگر ناراض کیا ہے نفلی فرضی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری یہ فرضی نفلی عبادت اللہ قبول کر لے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی ہماری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہمیں جو ایک اصول بتلایا گیا ہے وہ ہم نے اپنانا ہے۔ اس لیے والدین کے نافرمان کی نہ ہی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے نہ فرضی۔ دوسرا احسان جتلانے والے کی نہ ہی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ ہی نفلی۔ اور تیسرا جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہو، اللہ نے اچھی بری تقدیر لکھ دی، ایسے آدمی کی بھی نفلی فرضی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہمیں بتلائیے۔ صحابہ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیحت دین کے موتی نکلے ہم ان کو چن لیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے تاکہ ہم بڑے گناہ سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی، یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی بڑا گناہ ہے، پھر والدین کے ساتھ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نافرمانی والے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔
صرف اگر کسی مخلوق کی اطاعت کی جا سکتی ہے اللہ کی اطاعت والے کاموں میں، جس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یعنی کہ اصول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو۔ اس لیے والدین ایک ایسا مرکز ہیں، ایسے بزرگ ہیں، ایسے ولی اللہ ہیں، ایسے پیر ہیں۔ اللہ کے بندو کسی دربار پہ جاتے ہو، کسی پیر کے پاس جاتے ہو، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کہیں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں سفر کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، پیر صاحب ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو۔ اللہ کے بندے گھر میں سب سے بڑا پیر بیٹھا ہوا ہے، اس سے دعا کرو، اس کی دعائیں لو، صبح نکلو، سب سے پہلے والدین جن کے موجود ہیں وہ خوش قسمت ہیں، انہیں چاہیے کہ آج اگر کمی کوتاہی ہے اس سے توبہ کریں، والدین کی اطاعت کریں۔ سب سے پہلے والدین کے پاس جائیں، اجازت لیں، دعائیں لیں، انشاءاللہ سارے کام اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے آسان کر دے گا۔ تو والدین قریب بیٹھیں تو صحیح، والدین کی دعائیں، والدین کی ایسی ہستیاں ہیں جو بغیر لالچ کے دعا کرتے ہیں۔ بچے جتنا بھی ستاتے ہیں لیکن بد دعا نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ہے، انسان ہے، غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، صدمے پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی بد دعا نہیں کرنی۔ والدین کی بچوں کے بارے میں بد دعا لگ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین ہیں ان کو ایک عظیم نعمت سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو۔ اللہ نے راضی ہونے کے لیے، جنت میں داخل کے لیے کہ ایسی ایک ذریعہ دیا ہے، ایک سبب دیا ہے۔ اس سبب کا ان کے اہمیت دل میں رکھو، اس کی عزت کرو، احترام کرو، انشاءاللہ ہمارے سارے کام ان کے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔